دوستوں، رات کو صرف سوتے وقت یا محمد کا اور یا غنیوں کا وظیفہ پڑھ کے سو جائیے گا۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ صبح اٹھ کر دیکھ لینا، بستر کے نیچے دولت پڑی ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے تو بے شک آج رات پڑھ کے آزما لیں، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ بہت ہی آزمودہ اور آسان وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے زندگی میں کبھی بھی اس طرح نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں میں اچانک صبح جب آپ راتوں کو سوئیں تو کچھ بھی نہیں ہو، لیکن جب صبح اٹھ کر آپ دیکھیں تو پورے گھر میں ہر طرف دولت دولت پڑی ہو، پیسہ ہی پیسہ ہو۔ تو یہ جو وظیفہ، یہ جو عمل، یہ اسی طرح سے آپ کو انشاءاللہ دولت سے مالا مال کر دے گا۔ بس ایک دفعہ آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اگر ہاتھوں میں ڈھیر و دولت، رزق اور مال و دولت نہ آ جائے تو پھر کہنا، یہ ہر طرح کی مشکل کو، ہر طرح کی پریشانی کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ کیونکہ جو عمل، جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو رات کو آپ نے سونے سے پہلے ضرور کر لینا ہے۔ اس عمل کے بعد تو جیسے رزق اور دولت، مال و دولت کو آپ سے پیار ہو جائے گا، ڈھیر و دولت آپ پر عاشق مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ زندگی بھر نہیں چھوڑے گی۔ جتنا مرضی بھی آپ پیسہ روپیہ خرچ کر لیں، مگر پیسہ آپ کے پاس سے ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بڑا ہی آزمودہ وظیفہ ہے انشاءاللہ۔ بس اس پیسے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوب برکتیں پیدا ہو جائیں گی اور وہ روپیہ پیسہ بہت برکت والا ہوگا۔ لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو غور سے، توجہ سے پڑھیے گا، سمجھیے گا، بڑی احتیاط سے سن لیں تاکہ آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ ایسی مکمل اور جامع تسبیح ہے، ایسا پاورفل وظیفہ ہے، ایسی پاورفل تسبیح ہے انشاءاللہ۔ جو آپ رات کو یہ تسبیح پڑھ کے سو جائیں گے تو انشاءاللہ دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ جو تسبیح میں آپ کو بتاؤں گا، اس کو پوری توجہ کے ساتھ آپ نے سن لینا ہے اور پھر ہی عمل کرنا ہے۔ آج کل کے دور میں ہر شخص مالی مشکلات میں گرا ہوا نظر آتا ہے، چاہے وہ کوئی مزدور ہے، چاہے کوئی آفیسر ہے۔ کئی لوگوں کے منہ سے یہ بات سننے میں ضرور آتی ہے کہ اب تو گھر کے اخراجات بھی اتنے بڑھ گئے ہیں کہ میری تنخواہ کے پیسوں سے بھی گزارا نہیں ہوتا۔ اس مہنگائی کے دور میں تو جتنی بھی مرضی اور جیسی بھی دولت کما لے، مگر پیسے میں پھر بھی پورے نہیں ہوتے۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ آپ سبھی اس کامل یقین، آج کے اس وظیفے کو جو آپ کو بتلانے لگا ہوں، یہ بڑا معجزاتی عمل ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ آج اللہ کے نام یا غنیوں کا ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں رات کے وقت کا کہ جسے پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی غربت سے، تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یا غنیوں کا یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا کامل ہے کہ آج تک آپ کو بہت سے آپ لوگوں نے وظیفے یا غنیوں کے پڑھے ہوں گے اور میں نے بتائے ہوں گے کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یا غنیوں کو اتنی بار پڑھیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن آج جو کامل وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ اللہ والوں کے طریقے سے، اللہ والوں کی ترتیب اور تعداد سے ہے۔ اس کامل وظیفے کو کرنے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیں انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ ایک بار کرنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، خود آپ کو یقین آ جائے گا کہ واقعی یہ وظیفہ، اس وظیفے کی تاثیر و طاقت کتنی زیادہ ہے۔ وہ شخص جو تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہو چکا ہے، جو غربت، تنگ دستی سے تھک چکا ہے، ہار چکا ہے، بے شمار کوششوں کے باوجود کامیابی مقدر میں نہیں آ رہی، وہ جو وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہے، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، ایک بار اس کامل وظیفے کو پڑھو۔ یا غنیوں کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ آج کل ہر کوئی رزق کی تلاش میں ہے، آج کل ہر پریشانی میں، ہر بندہ ہر مصیبت، بیماری میں ہے۔ ہر بندے کی پریشانی پیسے سے شروع ہوتی ہے اور پیسے پر ختم ہو جاتی ہے۔ جب آج کے دور میں پیسہ ہی ہر درد کی دوا ہے، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے پیسہ ہی ضروری ہے، تو پھر کیوں نہ اللہ سے خزانے لوٹنے کے لیے، اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کے لیے، اللہ سے رزق اور دولت کا غیب سے انتظام کروانے کے لیے یا غنیوں اور یا محمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا اللہ سے 1 لاکھ مانگتا ہے، اللہ 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ آج یا غنیوں کا یہ خاص وظیفہ
جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا انشاءاللہ۔ جو لوگ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پریشان ہیں، آج یا غنیوں کا یہ وظیفہ کامل طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بار کرنے کے بعد آپ کے پیچھے دولت پڑی ہوگی، آپ کے بچے اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ والو، جو لوگ وظیفے بتاتے ہیں کہ اول آخر یہ پڑھ لے تیرا کام ہو جائے گا، وہ کوئی وظیفہ تھوڑی ہے جس طرح اللہ والے پڑھتے ہیں۔ یہ سینے کے راز ہیں، ان کی بھی تو یا غنیوں پڑھنے سے حاجتیں پوری ہوتی تھیں۔ وہ بھی تو یہی قرآن مجید پڑھتے تھے، وہ بھی تو یہی قرآنی آیات پڑھتے تھے، پھر آج ہماری حاجات کیوں پوری نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمیں پڑھنے کا طریقہ بتایا ہی نہیں جاتا۔ وظیفہ تو ہر کوئی بتا دیتا ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس کامل وظیفے کے ساتھ یا غنیوں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کر لو، وضو بے وضو کر لو، دکان دفتر کاروباری سفر جہاں موجود ہو، کسی پریشانی میں ہو کسی مصیبت میں ہو، یا غنیوں پڑھو۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی فقیر پڑھے گا خدا کی قسم بادشاہ بن جائے گا۔ اگر کوئی مقروض پڑے گا، قرض میں بال بال ڈوبا ہوا ہے، لوگ فون پر گالیاں دیتے ہیں، آپ کے گھر میں آ کر آپ کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، آپ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، آپ راستہ بدل کر گھر کی طرف جاتے ہیں، یا غنیوں یہ عمل کرنے کے بعد آپ کا قرض کروڑوں کا بھی ہے اتر جائے گا انشاءاللہ۔ آپ بے اولاد ہیں، اولاد کیوں؟ آپ کو اولاد، اللہ پاک آپ کو اولاد میں غنی کر دے گا۔ جو بیٹی کے خواہش مند ہیں اللہ کریم سے یا غنیوں پڑھ کر بیٹی مانگ لیں، جو بیٹے کے خواہش مند ہیں اللہ کریم سے یا غنیوں پڑھ کر بیٹا مانگ لیں۔ وہ تو خزانوں کا مالک ہے، اس کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ جب کوئی انسان مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ اللہ والو، اگر آپ بھی بے روزگار کے لیے پریشان ہیں تو یا غنیوں پڑھ لیں۔ میاں اپنی بیوی کے لیے پریشان ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے پریشان ہے، پڑھ لے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پریشان ہے، بہترین رشتوں کے لیے یہ وظیفہ بڑا ہی خاص ہے۔ جو لوگ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو رشتوں میں بھی غنی کر دیتا ہے یہ وظیفہ، کہ اللہ کو جس مقصد میں غنی کر دیتا ہے دنیا آپ کو کامیاب دیکھتی ہے۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا اللہ رشتوں میں ایسا غنی کرے گا کہ معقول اگر کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے تو یا غنیوں پڑھے۔ یہ اللہ والوں کے وہ کامل اعمال ہیں، یہ کامل وظائف ہیں جسے آج تک لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ یہ سینے کا راز اجازت کے ساتھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ وظیفہ اجازت کے ساتھ ہم تک آیا ہے اور ہم نے آپ کے حوالے کر دیا، اب خوش نصیب ہی اس عمل کو کرے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ کامل وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ یہ عمل، یہ وظائف پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات نوازنا چاہتی ہے، جسے اللہ کی ذات چن لیتی ہے، جسے اللہ کی ذات زمین سے اٹھا کر آسمان پر عالی مقام پر دینا چاہتی ہے، جسے اللہ کی ذات غربت سے تنگ دستی سے نکالنا چاہتی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو آپ پریشان نہ ہو، آپ پر پریشانی غالب آئے گی، شیطان آپ کو اسکائے گا، آپ کا راستہ روکے گا، آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے سے روکے گا۔ جو شخص شیطان پر قابو پا لے گا، شیطان کو مات دیتے ہوئے یا غنیوں کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ اللہ کریم سے جو مانگے گا مل کر رہے گا۔ اور جو شیطان کے ہاتھوں لٹ جائے گا، جو اس وظیفے کو چھوڑ جائے گا، پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھانا شروع کر دے گا۔ آج ہر گھر میں لڑائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پیسے سے۔ آج ہر گھر میں ناچاکیاں ہیں، بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، پیسے کی کمی کی وجہ سے۔ آج تقریباً 80% جتنے بھی مسائل ہیں وہ پیسے سے لنک کرتے ہیں، اور آج جب پیسے کی تمام تنگ دستی ختم ہو جائے گی تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی زندگی 80% مسائل آپ کی زندگی ختم ہو گئے، آپ کی زندگی سے پریشانیاں ختم ہو گئیں، مصیبتیں ختم ہو گئیں۔ آپ اپنی زندگی کے ہر قدم پر کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ اللہ کریم سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، اللہ جھولیاں بھر دے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط سے ہیں، عمان سے ہیں، جاپان سے ہیں، جب کبھی آپ پریشانی آپ پر آئے، تنگ دستی آئے، مسائل آئیں، آپ کسی بھی پریشانی میں
किसी घरेलू नाचाकी में, किसी भी कर्जे में दब चुके हैं तो सिर्फ या गनियों का रात का ये वजीफ़ा कर लें। आज इस वीडियो का साथियों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों स्किप कर लो, इस वीडियो को याद कर लो तो आप लोग इस वजीफ़े को रख लो, ये बहुत काम आने वाला है। आज गुर्बत का मारा, तंगदस्ती का जो भी सताया हुआ शख्स है, इंशाअल्लाह सिर्फ या गनियों को आप फ़कीर से बादशाही में आपको इंशाअल्लाह बदल देगा। अल्लाह वाले फरमाते हैं ये वजीफ़ा इतना ताकतवर है कि इसे पढ़ने के बाद चंद घंटों, चंद महीनों आपको इंशाअल्लाह इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आपको फ़ायदा फौरी तौर पर होगा, बल्कि चंद सेकंड में यह अमल आपकी हाजतों को पूरा कर देगा। बैठे बैठे हर हाजत पूरी हो जाती है। आपने करना क्या है, बगैर वक्त ज़ाय किए आए आज के इस अमल की जानिब चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। अमल क्या है कि आपने रात इशा की नमाज के बाद से लेकर सुबह फजर से पहले पहले पूरी रात में किसी भी वक्त आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। किबले की तरफ मुँह करते हुए वज़ू कर लें और मुसल्ले पर बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी याद हो तो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो बेहतर लगे, जो याद लगे, जो पढ़ना चाहें वो दुरूद शरीफ पढ़ लें। और फौरी तौर पर दुरूद पाक पढ़ते ही अमल का पहला पावरफुल वजीफ़ा अमल में शामिल कर दें। यूँ तो इस अमल का एक एक वजीफ़ा मौजज़ाती वजीफ़ा है। इससे पहले जो लोग दुरूद पाक की इज्तिमाई दुआ में शामिल होना चाहते हैं वो 10 बार दुरूद पाक पढ़कर कमेंट सेक्शन में नाम लिख दें। रोज़ाना लाखों लोग शिरकत करते हैं, इनमें कौन अल्लाह का वली है, नेक बंदा है जिसकी बरकत व फजीलत के साथ अल्लाह आपकी, मेरी, हम सब की नेक जायज़ हाजतों को पूरा फरमाए। 10 बार दुरूद पाक पढ़कर कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखे, इंशाअल्लाह आपको दुआओं में शामिल करवा लिया जाएगा। अब आपने एक बार सवाब की नीयत से दुरूद पाक पढ़ लेना है। अल्लाह के इंशाअल्लाह दोस्त बन जाएंगे, अल्लाह के यार बन जाएंगे और अल्लाह की ज़ात आपको तवज्जो से सुनिएगा, फिर आप अल्लाह करीम से जो मांगेंगे मिलता चला जाएगा। जो शख्स अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहता है, फ़कीरी से निकल कर बादशाही में जाना चाहता है, अपने घर से तमाम नहुसतों को, नाचाकियों को ख़त्म करना चाहता है, तो आज या रब्बना पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करें। या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, बड़े सुकून से, इत्मीनान से पढ़िएगा। या रब्बना, या रब्बना। हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है और इंशाअल्लाह 11 बार पढ़कर अल्लाह आपके करीब हो जाएंगे। अब अल्लाह से मांगने का वक्त है, अब अल्लाह से ख़जाने लूटने का वक्त है, अब अल्लाह करीम से अपनी हर बात मनवाने का वक्त है। अब आपने या गनियों को पढ़ना शुरू करना है। अब अल्लाह से या गनियों पढ़ते दौरान आप जो कुछ मांगेंगे मिल जाएगा। आज या गनियों पढ़ते हुए अल्लाह से थोड़ा ना मांगिएगा। आज या गनियों पढ़ते हुए अल्लाह करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है, जो आपको लगता है कि कभी मिल नहीं सकता। या गनियों, या गनियों, या गनियों, या गनियों। अब आपने या गनियों को पढ़ते चले जाना है और यूँ महसूस करना है कि अल्लाह आपके करीब है, अल्लाह आपको सुन रहा है, आप जो कुछ मांग रहे हैं आपको मिल रहा है। आपने या गनियों को पढ़ते हुए तवज्जो के साथ, इस मोहब्बत के साथ पढ़ना है कि आप जो कुछ मांग रहे हैं आपको मिल रहा है। या गनियों को पढ़ते चले जाएं, दाएं और बाएं कंधे पर नज़र मारते चले जाएं। दाएं कंधे पर नेकियां लिखने वाला फरिश्ता मौजूद है, बाएं कंधे पर गुनाहों को लिखने वाला फरिश्ता मौजूद है। जब ये दोनों फरिश्ते लिखते हैं कि आज तेरे बंदे ने या गनियों पढ़ा, जब आप दाएं कंधे पर नज़र मारते हैं तो नेकियां लिखने वाला फरिश्ता भी या गनियों का जिक्र लिखता है। बाएं कंधे पर नज़र मारते हैं तो बदी लिखने वाला फरिश्ता भी या गनियों को लिखता है। जब ये दोनों फरिश्ते अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, अल्लाह को बताते हैं कि आज तेरे बंदे के नामे आमाल में या गनियों का जिक्र है, इसने या गनियों पढ़कर तुझे पुकारा है, तुझसे अपनी परेशानियों का हल मांगा है, तुझसे रिज़्क़ और दौलत का गैबी इंतज़ाम चाहता है। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों, इस बंदे ने मुझ पर यकीन काबिल करते हुए मुझे या गनियों से पुकारा है, जाओ इस बंदे को गनी कर दो, इसकी फ़कीरी को बादशाही में बदल दो, इसके तमाम बिगड़े काम संवार दो। फिर बेरे पार हो जाते हैं, फिर नस्लें आबाद हो जाती हैं, फिर बंद कारोबार चल पड़ते हैं, कर्जदारों के कर्ज उतर जाते हैं, बेटियों के रिश्ते हो जाते हैं,
بچوں کے نصیب روشن ہو جاتے ہیں، گھر سے نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں، گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جاتی ہیں، بے سکونی بے برکتی ختم ہو جاتی ہے۔ صرف یا غنیوں کو اس کامل وظیفے کو شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس وظیفے کی تاثیر و طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد فوری طور پر نتیجہ مل جاتا ہے۔ چند مہینے، چند گھنٹے، چند دن انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ یا غنیوں پڑھتے ہی آپ کو بہترین نتیجہ مل جاتا ہے۔ آپ نے یا غنیوں کو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 100 بار یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ 100 بار کا مطلب ہے کہ 100 بار ہی پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان جلد بازی یا لاپرواہی میں کم یا زیادہ بار پڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کم یا زیادہ بار پڑھیں گے تو اس کی تاثیر اور طاقت ختم ہو جائے گی، وظیفے کی تاثیر اور طاقت کم ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ 100 بار پڑھنا ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس پر نمبرنگ آتی ہے، جس پر لکھا ہوا آتا ہے کہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس میں غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جائے گی۔ 100 بار یا غنیوں کو پڑھنے کی دیر ہے، اور اس دوران اللہ کریم سے اپنی اوقات نہیں، اللہ کی عظمت کے مطابق مانگنے کی دیر ہے۔ آپ مصلی چھوڑنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے۔ اللہ والوں، یہ کامل وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف چند افراد کو ہوتی ہے جن کی اللہ زندگی سنوارنا چاہتا ہے۔ اللہ جن کو چن لیتا ہے ان کو توفیق دیتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو توفیق دی ہے یہ کامل وظیفہ کامل طریقے سے پڑھنے کی، تو سب سے پہلے ایک بار کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اب آپ نے یا غنیوں کو بتائے گئے طریقے سے 100 بار پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اس قرآنی سورت کو رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کا کاروبار کسی بندش کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے، رشتوں میں بندش لگ جاتی ہے، کاروبار میں بندش لگ جاتی ہے، چلتا چلایا کاروبار بند ہو جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی نحوست ہے، نظر بد، جادو کے اثرات ہیں، رشتوں میں کسی طرح کی کوئی جادو جنات کے اثرات ہیں، تو آپ نے اس عمل میں تیسرا وظیفہ سورہ کوثر کے پڑھتے ہی تمام رکاوٹیں ختم، تمام بندشیں ختم، تمام مسائل کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ اس لیے آپ نے یا غنیوں کو بتائے گئے طریقے سے 100 بار پڑھنے کے بعد کامل وظیفے کے آخر میں، آخری حصے میں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، جس سے دنیا کے تمام مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ کامل وظیفے میں یا غنیوں کے بعد سورہ کوثر کو پڑھتے ہی پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ خود چل کر آتا ہے۔ جس نوکری کے لیے آپ ٹھوکریں کھاتے ہیں، جس رشتے کے لیے آپ سفارشیں کرواتے ہیں، وہ نوکری خود چل کر آتی ہے۔ اللہ ایسی آسانیاں پیدا فرماتا ہے کہ آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں کہ کاش اس کامل وظیفے کو پہلے کوئی بتا دیتا تو آج ہماری تقدیر بدل جاتی۔ لیکن آج آپ کو اللہ نے چن لیا ہے، آپ کو اللہ نے یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو شیطان پر قابو پاتے ہوئے اس عمل کو ایک بار لازمی کرو۔ آپ نے آخر میں سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تمام میرے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اگر آپ کی شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے، کسی ہاتھ میں تک چلا جاتا ہے، اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند بہن بھائی پڑھ لیتے ہیں تو یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے، کسی ہاتھ میں چلا جاتا ہے اگر آپ کے شیئر کرنے سے، تو یقین میرے بھائیوں میرے بہنوں، آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ آپ کی ساری زندگی آپ لوگ جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دیں گے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے، اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے، اللہ ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔
اللہ والے فرماتے ہیں من چاہی مراد پوری ہو جاتی ہے، من چاہی مراد پوری ہو جاتی ہے، منہ سے نکلی ہر بات عرش الہی کو چھو جاتی ہے۔ اللہ ہر طرح کی مصیبتیں اٹھا کر آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس عمل کو لازمی پڑھیے گا۔ اللہ حافظ۔